السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ تجوید القرآن ہے، سبق نمبر 22 ہے۔ آج ہم پڑھنے علامات اور بعض ضروری فوائد۔ سکتہ والی جگہ پر تھوڑی دیر آواز بند کی جاتی ہے لیکن سانس نہیں توڑا جاتا۔ سکتہ، قرآن کریم میں سکتہ 4 جگہ ہے۔ سورہ کہف کی پہلی آیت میں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ یاسین کی آیت نمبر 52 میں ہے مِن مَرْقَدِنَا هَذَا، اور سورۃ قیامت کی آیت نمبر 67 میں ہے وَقِیلَ مَنْ رَاقٍ۔ سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 میں ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، آگے ایسے ہے۔ آگے ہے سکتہ وقف کی طرح ہی ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وقف میں کلمے کی آخری حرف کو ساکن کر کے سانس لے کر ٹھہر جاتے ہیں اور سکتے میں سانس نہیں لیتے، لہٰذا سورہ کہف کی آیت میں سکتہ اس طرح کریں کہ عِوَجًا کی تنوین کو الف سے بدل دیں، عِوَجًا۔ اس طرح مِن راق میں من کے نون کو ساکن پڑھ کر سکتہ کریں، آگے راق میں نہ ملائیں، اور یہی صورت بل ران میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 1 اور 2 پر وقف کرنا بھی صحیح ہے، اسی لیے وقف کی علامت بھی بنی ہوتی ہیں، لام ہے، قاف ہے، سل ہے، صلے ہے کے نشانات پر نہ ٹھہریں، ملا کر پڑھیں، عین رکوع کا نشان ہوتا ہے۔ اور آگے ہے وقف النبی، جس لفظ پر یہ وقف صاد ہو وہاں ٹھہرنا سنت ہے، اور جہاں چوتھائی پارہ ختم ہوتا ہے الربع، چوتھائی پارہ ختم ہوتا ہے النصف، یہاں آدھا پارہ ختم ہوتا ہے الثلاثہ، یہاں پونا پارہ ختم ہوتا ہے السجدہ، یہ آیت کے ختم پر لکھا ہوتا ہے، اس آیت کو پڑھنے اور سننے سے سجدہ کرنا واجب یا مستحب ہو جاتا ہے۔ وقف ہے، سانس اور آواز دونوں توڑ دیتے ہیں۔ املا کے معنی ہیں جھکانا، مجریہا اصل میں مجراہا تھا، الف کا یا کی طرف اور اس سے پہلے زبر کو زیر کی طرف جھکنے کا نام املا ہے۔ یہ قرآن کریم میں صرف ایک جگہ سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں آیا ہے۔ مجریہا کا تلفظ مجریہا نہیں بلکہ قطرے کے وزن پر مجریہا ہے۔ تشدید والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، پہلے ساکن پھر متحرک، اس لیے مشدد حرف کی ادائیگی میں 2 حروف کی دیر ہوتی ہے، مثلاً اب سے اب۔ اسی طرح حروف مشدد پر وقف ہو تو حروف کی ادائیگی میں قدرے دیر ہونی چاہیے، کیونکہ مشدد حرف پہلے ساکن تھا پھر متحرک، وقف میں یہ متحرک بھی ساکن ہو گیا تو دونوں ساکن ادا کرنے چاہئیں، جیسے المعز، عدو، علی النبی، یظن۔ آگے ہے سکون کی ادائیگی یہ ہے کہ حرف میں حرکت یا ہلنے کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے الحمد کے لام کو یا انعمت کے نون کو ہلانا غلط ہے۔ نون قطنی چھوٹی میم کی طرح نون چھوٹا 2 لفظوں کے درمیان لکھا ہوتا ہے، اسے اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، لیکن اگر پہلا لفظ ساتھ نہ ملائیں تو چھوٹا نون نہیں پڑھا جائے گا، یعنی وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ قدیر الذی، قدیر الذی، اس طرح کہیں گے۔ لمزاتی، لمزہ، الذی، اگر کہیں گے لمزاتی الذی عدان الاولی،
قرآن کریم میں 4 ایسے الفاظ ہیں جو صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر چھوٹا سا سین لکھا ہوتا ہے، جیسے یبسطو سورہ بقرہ آیت نمبر 245، باسطتاً سورہ الاعراف آیت 69، المسیطرون سورہ طور ہے آیت نمبر 37 ہے، بمسیطرین سورۃ غاشیہ ہے آیت نمبر 23 ہے۔ پہلے 2 الفاظ میں صرف سین ہی پڑھیں گے، نمبر 3 میں سین اور صاد دونوں پڑھنا جائز ہے، نمبر 4 میں صرف صاد پڑھنا چاہیے۔ لا تأمن کو پڑھنے کا طریقہ، لا تأمن میں جو نون مشدد ہے تشدید کی وجہ سے یہ پہلے ساکن پڑھا جائے گا، پھر متحرک۔ جس وقت پہلے ساکن پڑھیں تو دونوں ہونٹوں کو گول کر لیں اور ساکن ہی الف کے برابر غنہ بھی کریں، کیونکہ مشدد ہے اور ہر نون مشدد میں غنہ ضروری ہے۔ جب نون کو متحرک پڑھیں تو ہونٹوں میں گولائی بالکل نہ رہے، اس طرح پڑھنے کو اشمام کہتے ہیں۔ لفظ اعجمی کے دونوں حمزوں کو نرمی سے پڑھیں، اس کو تسہیل کہتے ہیں، جیسے باسطت، احطت، ما فرطت، ما فرطتم۔ ان 4 حروفوں کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے طاء کو موٹا پھر طاء کو باریک ادا کریں، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ لفظ الم نخلقکم کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، قاف کی آواز کو بالکل ختم کرکے صرف ایک کاف مشدد ادا کریں، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ دوسرا ہے پہلے کاف کو موٹا اور پھر کاف کو باریک ادا کریں، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ بئس الاسم الفسوق کو بئس الاسم الفسوق پڑھیں، کیونکہ الاسم میں ال اور اسم دونوں کے حمزہ نہیں پڑھے جائیں گے جبکہ لکھنے میں باقی رہیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔